بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 13ویں قسط لے کر حاضر ہیں۔ یہ ایمان افروز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، دوسرا حصہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ یہ وہ عظیم نبی ہیں جن کی بعثت کا علاقہ مصر تھا۔ آئیے اس سبق آموز واقعے سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ہارون کی رفاقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون بہت بڑا جابر ہے، اس لیے آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا سینہ کھول دے اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عرض کیا، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت میں شریک کر کے آپ کا وزیر مقرر کر دیا۔ فرعون کے دربار میں دعوت۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، لیکن اسے نرمی سے سمجھانا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ پس تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ سورۃ طٰہٰ 44۔ فرعون سے مکالمہ اور جادوگروں کا چیلنج۔ جب آپ فرعون کے پاس پہنچے اور اسے توحید کی دعوت دی تو اس نے آپ کے معجزات کو جادو قرار دیا اور اپنے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلانے کا اعلان کیا۔ مقابلہ یوم زینت طے کیا۔ جادوگروں نے فرعون سے انعام کا وعدہ لیا اور میدان میں اتر آئے۔ یوم زینت اور جادوگروں کا غرور۔ مصر کے بڑے بڑے جادوگر اپنے تمام اوزار، رسیاں اور لاٹھیاں لے کر میدان میں جمع ہوئے۔ فرعون نے ان سے انعام و اکرام کا وعدہ کر رکھا تھا۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، قولوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو تم اپنی لاٹھی ڈالو یا پھر ہم پہلے ڈالیں۔ سورۃ طٰہٰ 65۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی پہلے ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے پورا میدان سانپوں سے بھر گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں انسانی فطرت کے مطابق تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تو اللہ نے فرمایا، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ ہم نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو، وہ ان کی تمام بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ 68-69۔ جیسے ہی آپ نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ جادوگروں کا سجدہ اور فرعون کا غصہ۔ جادوگر جو کہ فن جادو کے ماہر تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، کیونکہ جادو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جبکہ یہ حقیقت تھی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ پس جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سورۃ طٰہٰ کے 70۔ فرعون نے غصے میں آ کر انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی، لیکن ان کا جواب تھا، ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم حق کی نشانی دیکھ چکے ہیں۔ مصر پر آنے والے 9 عذاب۔ فرعون نے جادوگروں کی شکست کے باوجود بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا تو اللہ نے ان پر پے در پے نشانیاں بھیجیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ پس ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون بھیجا، یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ سورۃ الاعراف
133 جب بھی عذاب آتا فرعون کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے کہ اسے دور کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن عذاب ٹلتے ہی وہ پھر مکر جاتے۔ سمندر کا پھٹنا اور ہجرت۔ آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں۔ فرعون اپنے بھاری لشکر کے ساتھ پیچھے ہو لیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر بحر قلزم کے کنارے پہنچے تو قوم پکار اٹھی، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ سورۃ الشعراء 62۔ اللہ کے حکم سے آپ نے سمندر پر لاٹھی ماری تو پانی پھٹ گیا اور 12 خشک راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل پار اتر گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت بیچ میں پہنچا تو اللہ نے سمندر کو مل جانے کا حکم دیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون کی لاش اور اقرت۔ مرتے وقت فرعون نے اقرار ایمان کیا لیکن وہ قبول نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، بس آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ سورۃ یونس 92۔ بت پرستی کا مطالبہ۔ سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل جو طویل عرصے سے مصر میں مشرکانہ ماحول میں رہے تھے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا، یا موسیٰ اجعل لنا الہًا کما لہم آلہۃ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں۔ سورۃ الاعراف 138۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ تم بڑی جاہل قوم ہو، اللہ نے تمہیں اتنے بڑے دشمن سے نجات دی اور تم پھر شرک کی طرف مائل ہو رہے ہو۔ کوہ طور پر اعتکاف اور تورات کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا۔ پہلے 30 دن مقرر تھے، پھر 10 دن کا اضافہ کر کے مدت 40 راتیں کر دی گئی۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور انہیں مزید 10 راتوں سے پورا کیا، تو ان کے رب کی مقرر کردہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ سورۃ الاعراف 142۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی، لیکن جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ وہاں اللہ نے آپ کو پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی۔ سامری اور بچھڑے کی پوجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری نامی شخص نے ایک فتنہ کھڑا کیا۔ اس نے قوم سے سونا جمع کیا اور اس سے ایک بچڑا بنایا جس میں سے بیل جیسی آواز نکلتی تھی۔ اس نے کہا، یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ حضرت ہارون نے انہیں بہت روکا لیکن وہ نہ مانے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو سخت جلال میں آ گئے۔ قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ سورۃ طٰہٰ 86۔ آپ نے سامری کو بستی سے نکال دیا اور بچھڑے کو جلا کر دریا میں بہا دیا۔ وادی تیہ میں بھٹکنا اور من و سلوہ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین ارض مقدسہ میں داخل ہونے اور جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور کہا، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ان کی اس نافرمانی کی سزا کے طور پر اللہ نے ان پر فلسطین کا داخلہ حرام کر دیا اور وہ 40 سال تک ایک میدان وادی تیہ میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران اللہ نے ان پر سائے کے لیے بادل بھیجے اور کھانے کے لیے آسمانی کھانا نازل فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔ سورۃ البقرہ 57۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر کا سفر۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا، ہمارا ایک بندہ خضر علیہ ہے جس کے پاس لدنی علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ سفر کیا۔ اس دوران حضرت خضر علیہ السلام نے 3 عجیب کام کیے۔ ایک غریب کی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر مزدوری کے سیدھا کر دیا۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے سوراخ کیا۔ لڑکا بڑا ہو کر والدین کے لیے وبال بنتا، اس لیے اسے ختم کیا، اور دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اسے محفوظ کیا۔ اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی پوشیدہ حکمتوں کا علم ہوا۔ وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی وادی تیہ میں ہوئی۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے آئے تو آپ نے انہیں تھپڑ مارا، کیونکہ آپ ابھی اللہ کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ کے حکم پر آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم کی قیادت سنبھالی۔